السلام علیکم۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں واپس آنے اور اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا موقع ملتا ہے۔ آج وانیہ عمران کو زہر کا انجیکشن لگا کر مار دیا گیا تھا۔ اس کی محبت اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ اس کی زندگی کا اختتام اس کے محبوب کے ہاتھ میں لکھ دیا گیا تھا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس کی زبان پر کلمہ تو نہیں تھا، مگر یہ الفاظ ضرور تھے کہ کاش میں نے اپنے باپ کو مار کر اپنی محبت کو حاصل نہ کیا ہوتا، تو شاید میرا محافظ زندہ ہونے کی وجہ سے آج میں زندہ ہوتی، یا پھر مجھے قبر میں اتارنے والا کوئی نہ کوئی میرا محرم باقی ہوتا۔ وانیہ عمران ایک کمہار کی بیٹی تھی، والدین کی پہلی اولاد تھی، انتہائی ناز و نام میں پلی ہوئی تھی، بلا کی ذہین، فتین اور خوبصورت تھی۔ اس کے حسن کے چرچے اس پاس کے گاؤں میں بھی تھے۔ دور جدید کی نوجوان نسل جس قسم کی صحبتوں میں رہ کر پلتی بڑھتی ہے، وہاں ایسے ہی لوگوں کی عزتوں کے تذکرے ہوتے رہتے ہیں اور اس بات کو معمولی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وانیہ کا ذکر بھی نوجوانوں کی ہر محفل میں ہوتا تھا۔ والدین نے اس کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی، مگر شاید قسمت کو ان کے امتحان مقصود تھے۔ وانیہ نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تو اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور پورا محلہ یہ بات جانتا تھا کہ اس وانیہ کی ماں کس وجہ سے جان کی بازی ہار گئی تھی، کیونکہ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو جینے نہیں دیتے یا پھر جیتے جی مار دیتے ہیں۔ وانیہ کی ماں کو بھی اپنی بیٹی کے دکھ نے مار دیا تھا۔ ایک دفعہ وانیہ نے اپنی ماں سے ایک ایسی بات کہی کہ جس کو سن کر اس کی ماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ماں سے کہنے لگی کہ میرے بوائے فرینڈ کی خواہش ہے کہ ہم دونوں گھر سے باہر کسی ہوٹل میں رات گزاریں، مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ ماں سمجھدار تھی، اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ یہ غلط بات ہے، مگر وانیہ پر عشق کا بھوت سوار تھا۔ اپنی ماں کو دھمکی دی کہ اگر آپ نے مجھے اس بات کی اجازت نہ دی تو میں اپنی جان دے دوں گی۔ ماں نے عقل کا استعمال کیا، اسے پتہ چل چکا تھا کہ بیٹی گناہ سے باز آنے والی نہیں۔ ماں نے وانیہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں اس بات کی اجازت دیتی ہوں کہ تم اپنے دوست کے ساتھ رات گزارو، مگر میری ایک شرط ہے، کل ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ شاپنگ سے واپسی پر تم ڈی سی ہاؤس کے سامنے بے ہوشی کا بہانہ کر کے سڑک پر گر جانا، اور یہ کام تم نے مسلسل 7 دن یعنی ایک ہفتے تک کرنا ہے۔ 5ویں دن میں تمہیں اس بات کی اجازت دے دوں گی کہ تم جو چاہتی ہو۔ وانیہ نے اپنی ماں کی یہ شرط قبول کر لی۔ وانیہ اور اس کی ماں شاپنگ کرنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئیں۔ شاپنگ سے واپسی پر وانیہ جیسے ہی ڈپٹی کمشنر کے گھر کے سامنے آئی تو طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے سڑک پر لیٹ گئی۔ وہ 5 سے 10 منٹ تک اسی حالت میں رہی، حتیٰ کہ ڈی سی صاحب اپنی گاڑی میں سوار گھر سے نکلے۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی سڑک پر لیٹی ہوئی ہے۔ اس نے ڈرائیور سے گاڑی روکنے کا کہا، خود گاڑی سے اترے، اس کی نبض چیک کی، اپنی گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دوسرے دن وانیہ نے پھر وہی حرکت کی اور ڈی سی ہاؤس کے سامنے لیٹ گئی۔ اس دفعہ ڈی سی صاحب کی گاڑی وہاں سے گزری، مگر ڈی سی گاڑی سے نہیں اترے اور اپنے سیکرٹری سے کہا کہ جا کر لڑکی کو دیکھو۔ سیکرٹری نے وانیہ کو جا کر چیک کیا اور پھر ڈی سی صاحب کے کہنے پر اسے ہسپتال لے گیا۔ تیسرے دن ڈی سی صاحب نے اپنے سیکرٹری کے بجائے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ لڑکی کو جا کر دیکھو۔ چوتھے دن ڈپٹی کمشنر نے اپنی گاڑی نہ روکی، مگر کچھ راہ چلتے مسافر وانیہ کے پاس آئے اور اسے ہسپتال لے گئے۔ 5ویں دن وانیہ نے سڑک پر بے ہوشی کا بہانہ کیا تو کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا، صرف ایک بوڑھا شخص ہی مدد کے لیے آگے آیا۔ چھٹے دن بھیک مانگنے والے فقیروں کے علاوہ کوئی وانیہ کے قریب نہ آیا۔ 7ویں اور آخری دن انسانوں میں سے کوئی بھی اس کے پاس نہ آیا، بلکہ ایک کتا لیٹی ہوئی وانیہ کے قریب آیا اور اس کا منہ چاٹنے لگا۔ 7 دن بعد وانیہ کی ماں نے اسے نصیحت کی کہ بالکل اسی طرح جب ہمارے معاشرے میں کوئی لڑکی گرتی ہے یا بگڑتی ہے تو سب سے پہلے کوئی امیر شخص اس کی عزت کو نوچتا ہے، پھر دل بھر جاننے کے بعد اپنے سے کمزور لوگوں کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آج تم نے اپنے دوست کے کہنے پر گھر سے باہر رات گزاری تو کل کو گلی کا کتا بھی تجھے نوچ کھائے گا۔ ماں کے اتنے سمجھانے کے باوجود وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئی اور اپنے نفس کی خواہش پوری کی۔ وانیہ کی ان حرکات نے اس کی ماں کی جان لے لی اور وہ اپنی بیٹی کا درد لیے اس دنیا سے چلی گئی۔ ماں کی وفات کے بعد اس کے والد نے معاف کر دیا اور اسے رہنے سہنے کا طریقہ سکھا دیا تھا، مگر مرد تھا، شاید اس کی پرورش میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہوگی۔ وانیہ اب بھی اپنے ماضی کو بھول نہ پائی اور غلطی پر غلطی کر رہی تھی۔ وانیہ کی بڑی سے بڑی خواہش پوری کرنا اس کے باپ کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ والد کی بیٹی سے ایک چھوٹی سی محبت کی مثال یہ تھی کہ عید قریب تھی۔ وانیہ کے لیے جوتے اور کپڑے آ گئے تھے، جبکہ وانیہ کی باقی سہیلیوں کے پاس چوڑیاں اور مہندی بھی تھی، مگر اس کے والد کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے چوڑیاں اور مہندی خرید سکے، اس لیے اس نے صرف جوتے اور کپڑوں پر اکتفا کیا۔ مگر جوتے اور کپڑوں کے ساتھ مہندی اور چوڑیاں نہ پا کر وانیہ نے گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کے والد سے اپنی بیٹی کا رونا برداشت نہ ہوا۔ وہ چوڑیاں اور مہندی والی دکان پر گیا، وہاں پر اپنا پگڑا گروی رکھا، وہاں سے چوڑیاں اور مہندی وانیہ کے لیے خرید لایا۔
عید کے 3 دن تو اسے کوئی مشقت مزدوری نہ ملی۔ عید کے چوتھے دن اس کو کام ملا۔ اس نے سارا دن مزدوری کیا اور شام کو وہ پیسے جا کر وانیہ کی مہندی اور چوڑی والے دکاندار کو دیا اور وہاں سے اپنا پگڑا واپس لے لیا۔ گو کہ سب کے والدین اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، مگر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو گھر کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے اس سے کچھ زیادہ ہی ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں۔ وانیہ کے بہتے آنسو اس کے والد کے لیے یہ حیثیت رکھتے تھے جیسے جگر سے قطرہ قطرہ خون بہہ رہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ گھر کی کوئی چیز خرید کر بھی وانیہ کی خوشی یا خواہش کو پورا کرنا پڑتا تھا تو اس کے والد کر دیا کرتے تھے۔ وانیہ اگر سمجھدار ہوتی تو اپنے والدین کی قربانیوں کا احساس کر کے ان کی قدر کرتی، مگر والد کی قربانیوں نے وانیہ کو بہت زیادہ ضدی اور خود سر بنا دیا تھا۔ آغاز جوانی میں وانیہ نے گاؤں کے جاگیردار کے بیٹے سے محبت کر لی اور اس سے شادی کرنے کی ضد بنا لی۔ وانیہ کے والد نے منع کر دیا کیونکہ جاگیردار اور اس کی فیملی بالکل بھی راضی نہیں تھے، اور ایک باپ ایک نوجوان لڑکے کو اپنی بیٹی کبھی سپرد نہیں کرتا۔ مگر وانیہ جو بہت زیادہ خود سر اور ضدی ہو گئی تھی، اس نے والد کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ بات بڑھتی گئی، وانیہ نے رو دھو کر اور ضد کر کے دیکھ لیا، مگر اب کی بار اس کا اس کے والد پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب اور کوئی صورت نظر نہ آئی تو وانیہ نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنے والد کو کھانے میں زہر ملا کر دے دیا، جس سے اس کا باپ ابدی نیند سو گیا۔ باپ کی موت کے کچھ عرصہ بعد وانیہ اپنے محبوب کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ جاگیردار کے بیٹے نے تقریباً 1.5 سال وانیہ کو رکھا۔ وانیہ اب امید سے تھی اور چند ماہ بعد ماں بننے والی تھی، جبکہ اس دوران جاگیردار کے بیٹے کے سر سے محبت کا بھوت اتر چکا تھا۔ جاگیردار نے اپنے بیٹے سے قطع تعلق کر رکھا تھا۔ بیٹے کو صرف اس شرط پر گھر آنے کی اجازت ہوتی تھی کہ وہ اپنی بیوی یعنی وانیہ کو طلاق دے کر گھر آئے۔ جاگیردار کا بیٹا بھی اب باہر سے اکتا چکا تھا، محبت کے نام پر اپنی محبوبہ کا جسم بھی نوچ چکا تھا۔ اس نے وانیہ کو طلاق دینے کا سوچا، مگر پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ وانیہ کی کوکھ میں موجود بچہ دنیا میں آنے کے بعد اس کے لیے مشکلات پیدا نہ کرے، اس لیے اس نے گاؤں کی دائی کو کہہ کر وانیہ کو زہریلا انجیکشن لگوا دیا، اور یوں وانیہ اپنے محبوب کے ہاتھوں ہی اپنی موت مر گئی۔ کہتے ہیں آخری وقت میں تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں تھا، بس یہ خواہش تھی کہ اس کا باپ زندہ ہوتا اور اسے قبر میں اتارنے والا کوئی محرم رشتہ باقی ہوتا۔